مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن میں میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جیسا کہ ہمیں آپ کے کمنٹ سے، آپ کی کال سے اس بات کا اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے ورک سٹیشن پہ چیک کر رہا تھا کہ ٹائم ہوا ہے کہ نہیں۔ ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جو گھر کی خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم رمضان میں خاص طور پہ اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ، افطار کی تیاری کے ساتھ ساتھ، اپنی پسندیدہ افطار ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی سے جو نشر ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے معمولات زندگی کو ادا کرتے کرتے ہم ٹرانسمیشن کو دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہم خود سوچتے ہیں ان کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس میں پہلے سے ہی ڈسکس کر لی جاتی ہیں، تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو کوشش ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی ڈال دی ہے، اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ہماری کامیابیوں میں اپنا ہاتھ رکھتے رہیے، اور ایک ذریعہ اور بھی ہے آپ کا کہ ہماری اس کاوش میں آپ شامل رہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ آغاز میں آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، اس میں اپنا حصہ ڈال لیجئے۔ یہ خیر کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ آخرت کو اکٹھا کرنے کا کام ہے، یہ اپنے رزق کے اضافے کا کام ہے، یہ اپنے جان، مال اور عزت میں برکت کا کام ہے۔ جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں نازل کرتے ہیں ان لوگوں پہ، ان فیملیز پہ، ان کاروبار میں، ان معاملات میں کہ جو خیر کے لیے اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں۔ سو شامل ہو جائیے اس میں۔ شامل آپ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ کال کر کے سوالات کے جوابات کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نمبر جو میں بتایا کرتا ہوں اس کو ڈائل کرتے ہیں اور ہم سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں، اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، تعاون، ٹوکن آف لو، ڈونیشن، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے آپ کی، آپ پہ ذمہ فرض ہے، آپ کے ذمہ داری عائد ہو چکی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے، یا آپ نے اپنی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، دین اسلام سے، نیکی کے کام سے، تو آپ پیغام ٹی وی کال کر لیجئے۔ نمبر ہے 04211170000، یعنی 042111700 اور 000۔ اس پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، سوالات کے جوابات کے لیے بھی اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کے لیے بھی۔ بس گزارش یہی رہا کرتی ہے کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں ڈیورنگ دی کال، جب آپ کال کر رہے ہوں، تو آپ کو پراپر طریقے سے گفتگو سننے کو اور ہمیں آپ سے بات کرنے کو ملے گی، ورنہ آٹومیٹک سسٹم ہے، کچھ دیر کے بعد لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے جو کہ ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، اپنا آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں سوالات جوابات جاننے کے لیے، یا آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے آئی بین نمبرز یعنی IBAN نمبرز وہ بھی مینشن کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی مینشن کر دیے گئے ہیں۔ آپ ہمارے بینک اکاؤنٹس میں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے نمبرز پہ آپ اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں، ان اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم الحمدللہ دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، نہ صرف پاکستان سے باہر بسنے والے وہ مسلمان جو کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا حصہ بھیجنا چاہتے ہیں، ہم سے اپنا ڈونیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں ذرائع سے آپ ہمیں اپنا ڈونیشن، اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں۔ کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے آپ ہماری نشریات کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ نہیں ٹیون تو آپ اس کو ٹیون کروا سکتے ہیں پیغام ٹی وی کو۔ کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ بھی ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں نشریات کے ذریعے۔ جیسے پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، ہمارے یوٹیوب کے جو چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کر لیجئے، اور لائیو نشریات دیکھتے ہوئے آپ ہمیں لائیو کمنٹس، جو میرے سامنے لنک اوپن ہے، ہمارا یوٹیوب کا اکاؤنٹ اوپن ہے، یہاں پہ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، یا کسی بھی براؤزر یا سرچ انجن میں جائیے، جا کے آپ live.pegham.tv لکھیے
اور پیغام ٹی وی کے تمام چینلز جس میں پیغام کڈز ہے، ہماری لائیو نشریات کی رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، ہماری لائیو نشریات ہیں، ہمارے دوسرے پروگرامز کے اکاؤنٹس ہیں، اس کے علاوہ جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، شرعی رہنمائی کے حوالے سے، تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے تمام آپ کو اکاؤنٹس مل جائیں گے، ہمارے چینلز مل جائیں گے۔ ان کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے تاکہ شرعی رہنمائی آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہماری نشریات برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے، جن کمپنیز کا تعاون ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صوفی سوپ اینڈ صوفی کوکنگ آئل، ان کے ساتھ موجود ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے ہماری یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم آج کی کتاب کے حوالے سے بھی آپ کو انفارم کریں گے، بتائیں گے آج کی کتاب کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج کا دور ہو یا گزرے دور ہو یا آنے والے دور ہو، ہمیشہ آپ کو ضرورت رہتی ہے سکون کی، اور خاص طور پہ گھروں میں سکون کیسے ہو سکتا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری عمیر احمد صاحب۔ قاری صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ایک بڑی شخصیت، ایک استاد شخصیت، ایک محترم شخصیت، جب بھی آتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، اور ایسی شخصیات کے بیٹھ کے آپ کو سیکھ لینا چاہیے۔ آج بھی ہم سیکھیں گے، آپ بھی سیکھیے گا اور جانیے گا کہ گفتگو میں سے جو سکون ہے، گھروں میں سکون کا راز ہے، وہ کیا ہے، وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، شارح حدیث ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، استاد جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ نے بہت ٹھنڈا کر رکھا ہے، ماشاءاللہ ہم جیسوں کے لیے آسانی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت سی گفتگو کریں گے سر سے، پروفیسر صاحب سے چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے، رہنمائی لیں گے۔ پہلے ہم قاری عمیر احمد صاحب سے کہتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت آواز ہے آپ کی، خوبصورت ادائیگی ہے ماشاءاللہ. لیکن جی اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کر دیا جائے، ایک ذمہ داری ادا کرتے ہیں آج کی کتاب کی. یہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں. کتاب دیکھیے جی، اور اس کا ٹائٹل ہے شرح اصول ایمان. شرح اصول ایمان، یہ دیکھیے جی. اور یہ اب آپ اس کو پراپر دیکھ سکیں گے. یہ دیکھیے، ٹھیک ہے جی. عالم اسلام کے مایہ ناز عالم دین محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق اسلوب میں بڑی جامعیت سے اسلام اور ایمان کے بنیادی ارکان کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے. اکثر مسلمان ایمان اور اسلام کے ارکان کو جانتے ہی نہیں، اور حالانکہ انہیں جاننا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ کتاب اس سلسلے میں آپ کی بہترین ہم نشین ہوگی. کچھ کتابیں ہوتی ہیں نا کہ جو آپ کو اٹھانے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے صفحات بہت زیادہ ہیں، اس کا حجم زیادہ ہے، اس کو کیری کرنا، اس کو رکھنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے کے چل پھر نہیں سکتے، یا سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ صرف لائبریری میں بیٹھ کے ہی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یا ٹیبل پہ رکھ کے، یا کہیں پہ رک کے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن کچھ کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہینڈی ہوتی ہیں، جن کو پکڑنا، جن کو اس طرح دیکھنا، کھولنا اور ان کے بارے میں کیری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ چلتے پھرتے کہیں بیٹھے ہوئے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح کی ہینڈی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، سائز چھوٹا ہے لیکن کام اس کا بڑا ہے. ہماری زندگیوں میں بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے ایسی کتابوں کا. تو یہ کتاب انہی میں سے ایک ہے. اور اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کی تمام آؤٹ لیٹس پہ دستیاب ہے، تمام شو رومز پہ دستیاب ہے. اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے اور آپ کو یہ کتاب آن لائن بھی اویلیبل ہو جائے گی. یہ آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا یہ کتاب ہے جی. بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، اور آج کا موضوع جیسے کہ ہے کہ گھروں کے سکون کا راز. گھر کے سکون کا مطلب آپ کی زندگی کا سکون، آپ کی فیملی کا سکون، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا سکون. تو گھروں میں سکون کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ کمنٹس آ گئے، اور بڑے خوبصورت کمنٹس ہیں. الیاس ملک ہیں، اور اس کے علاوہ عبدالستار ہیں، اور ایک اور آئی ڈی ہے. یہ سب السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام کہتے ہیں. بہت خوب انتخاب ہے، بھائی نے بہت پیاری تلاوت کی ہے، آواز بہت اچھی ہے، اور دعائیں دے رہے ہیں جی آپ کو، آپ کے لیے خاص طور پر میسیجز آئے ہیں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لے جی آج کا جو ٹاپک ہے، پروفیسر صاحب سے اس کی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، جو قرآن اور حدیث کی روشنی تو ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ چاہیے، ہر کام میں چاہیے، ہر عمل میں چاہیے. ہمارے دن رات اسی کے مطابق گزرنے چاہیے. اگر ہم اسی روشنی میں ذکر کرتے ہیں کہ گھر کے سکون کی بنیادی شرط قرآن و حدیث سے ہمیں کیا ملتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا آغاز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہے رکھوں، قرآن کی آیت ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ماشاءاللہ. اور اسی کو ایک شاعر نے بڑے نپے تلے الفاظ میں بیان کیا. نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ یف نواز میں. انسان کو امان اور سکون اور عافیت یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ملتا ہے جی. اور ایک بات جس کی طرف میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن کی تلاوت میں کیا اثر ہے، نبی علیہ السلام نے وہ کون سی چیزیں بیان کی ہیں جن کی بنا پہ سکون ملتا ہے یا بے سکونی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. لیکن ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں نا، خاندانی رویے، انہوں نے ہمارے گھروں کا سکون خراب کر دیا. میں اگر اپنے گھر کو دیکھتا ہوں
اکائی تو میرا گھر ہے نا جی. میرے گھر میں بے سکونی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہمارے پڑوس میں ایک ریاکاری کا طوفان آتا ہے. بہت اعلیٰ کپڑے آتے ہیں, شادی پہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اب وہ تقاضے میرے گھر میں شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی وہ تقاضے شروع ہوتے ہیں میرے گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے نا, پھر ہم کڑتے رہتے ہیں, اپنے اندر گھلتے رہتے ہیں. مثلا اگر کسی کے بچے بہت پڑھ لکھ گئے اور آپ کے بچے محنت کرنے کے باوجود نہیں پڑھ سکے, تو آپ جناب دو آپ کے لیے آپشن ہے. ایک تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں, ایک یہ ہے کہ بے سکونی میں آ جائیں, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. تیسری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث تو لمبی ہے, میں اس کو ایسے مختصر طور پہ بیان کر دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہے جو مجھ سے کچھ چند باتیں سیکھ لے, پھر ان پر عمل کرے. اگر وہ عمل نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, میں نے کہا انا یا رسول اللہ, مجھے دیں وہ باتیں, میں لوں گا, میں عمل کروں گا. وہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی, حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. وعدہن فی یدی, میری انگلیوں پہ گنا, 1 2 3 4 5. اس میں آگے چل کے بڑی مزیدار باتیں ہیں. جی. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس, حرام کاموں سے بچو پھر تم پورے سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے. جو دیکھیں, نماز پڑھ لینا آسان ہے, جی. روزہ رکھ لینا آسان ہے, حج کر لینا آسان ہے, حرام کاموں سے بچنا مشکل ہے. ہمارے جو شوگر کے مریض ہیں نا, چینے سے نہیں بچتے, انسولین لگا لیتے ہیں. جس چیز سے بچنا, اگر آپ میں آپ کو آ کر کہتا ہوں یا اپنے گھر میں آتا ہوں کہ آج میں پورا دن بڑی عبادت کی ہے, آج میں پورا دن میرا عبادت میں گزرا, تو میرے بچے پوچھیں گے ابو جی آج کوئی سپارے پڑھیں 8-10؟ میں نے کہا نہیں. کوئی نفل پڑھیں 60-70؟ میں کہا نہیں. پھر کیا آپ نے عبادت کی ہے جو کہتا ہے آج بڑی عبادت کی؟ میں نے کہا آج میں نا شادی پہ گیا تھا, بہت سی عورتیں بے پردہ تھیں, میں نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. اتق المحارم. آج مجھے بازار میں 10,000 روپیہ حرام کا مل رہا تھا, میں نے نہیں لیا. اتق المحارم تکن عبد الناس. آگے حضور کیا فرماتے ہیں, وہ ہمارے آج کے مضمون ہے. جی. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. تم راضی ہو جاؤ اس چیز پر جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے. سبحان اللہ. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, سب سے بڑے امیر اور غنی تم ہو جاؤ گے. میں نے شاید اسی پیغام ٹی وی میں ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا تھا. وہ واقعہ میرے ساتھ پیش ہے. مجھے کچھ عرصہ دبئی کی ایک ریاست ہے راس الخیمہ, وہاں رہنے کا اتفاق ہوا. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی, وہاں ایک نابینا آدمی بھی نماز پڑھتا تھا. وہ عربی تھا, شاید یمنی تھا میرے خیال میں, حبیب اس کا نام تھا. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تو اس کی جو خادمہ تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں چھوڑ جاتی, لینے کے لیے نہیں آتی تھی. جب نماز ختم ہوتی کوئی نہ کوئی نمازی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر میں چھوڑا تھا. جی. ایک دفعہ مجھے
نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ آج میں اس کو گھر چھوڑ کے آؤں گا. تو تھوڑا سا گھر دور نہیں تھا. میں نے کہا چلو باتیں کرتے ہیں اس سے. میں نے اس سے پوچھا حبیب مجھے بتاؤ تم پیدا ہی نابینا ہوئے تھے یا بعد میں تم نابینا ہوئے؟ کہ اس نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, آنکھیں تھی, دیکھتا تھا. ایک بیماری آئی اور میری نظر چلی گئی. کہتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. مجھے آپ عربی سمجھ, مجھے کہتا ہے قل الحمدللہ, تم بھی کہو الحمدللہ. میں نے کہا جی الحمدللہ. کیا کہتا ہے میں نبینا ہو گیا الحمدللہ. اس پہ شکر ادا کر رہے. اب سکون کی بات چل رہی ہے نا. جی جی. اچھا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تیری خادمہ لے کے آتی ہے, تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے جو تیرا بیٹا تجھے مسجد میں چھوڑ جائے؟ کہتا میرا ایک بیٹا تھا, جوان ہوا, وہ مر گیا. الحمدللہ. اس پہ پھر الحمدللہ. میں پھر خاموش ہو گیا. کہتا قل الحمدللہ, تم بھی کہو الحمدللہ. میں نے کہا جی الحمدللہ. میں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی زندہ ہے؟ کہتا نہیں. میں پھر رہتے کدھر ہو؟ کہتا میری 2 بچیاں ہیں, میں ہوں, یہ خادمہ ہے, بس رہتے ہیں. بیوی میری فوت ہو گئی. الحمدللہ. کہتا تم بھی کہو الحمدللہ. اب میں سوچ رہا ہوں آنکھوں سے نابینا ہے اور شاید کتنی پرسکون ہے کہ وہ کہتا ہے اس کے اوپر بھی الحمدللہ, اس کے اوپر بھی الحمدللہ, اس کے اوپر بھی الحمدللہ. اب جب تک ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے, اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے, اب قرآن بھی پڑھنے سکون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. میرا دل نہیں کرتا کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو ہم روکیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک وقفہ ہے, اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اپنے بھائی قاری عمیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ قاری صاحب آپ تشریف لائے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جبکہ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. ایک وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کی اپنی ٹرانسمیشن برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ گھروں میں سکون کا راز کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید اس طرف بڑھیں, ایک گزارش ہے آپ سے, اور وہ ہر وقفے میں یا ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو ضرور ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. دین کے کام میں, خیر کے کام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں, اور ہمارے اکاؤنٹس اور آئی بین نمبر میں بھی آپ اپنے احتیاط شیئر کر سکتے ہیں. معزز مہمان ہمیں مزید جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں آپ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب, مدیر المصباح اسلامک سینٹر. ان کو خوش آمدید کہیں گے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی آپ؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بڑی پیاری سی شخصیت, محمد ابراہیم محمدی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ بھی خیریت سے؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر. الحمدللہ. لے جی, لائیو کالز کا سلسلہ بھی رہے گا, گفتگو بھی جاری رہے گی. اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں, اور ہمارے ساتھ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب موجود ہیں, اور اس حوالے سے کہ گھروں کے سکون کا راز, اور ہماری بات چل رہی تھی, اور آئی گیس ایک کالر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم جناب خالد بھولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد بھولا صاحب شکریہ آپ نے کال کی. پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں. پروفیسر. جی خالد محمود بولا تھا, میرے ایسے ریلیٹیو بھی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ شکاگو سے میں بات کر رہے ہیں. شکاگو سے؟ جی آل دا وے شکاگو سے آپ کال کر رہے ہیں بھولا صاحب اس وقت؟ جی میرا نام خالد ہے, خالد محمود. خالد محمود بھولا پیار سے کہتے ہیں آپ کو؟ ہمارا بچپن کا ساتھی ہیں. جی اچھا پلیز آپ بات کیجئے پروفیسر. جی تو بات کر رہا تھا کہ
نہیں آپ خالد صاحب سے بھی اچھا، بات خالد کیجیے صاحب کیونکہ سے، انہوں نے لائیو کال کیا آپ جی کو. جی 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 خالد صاحب کیا حال ہے؟ جی شیخ بات کریں آپ. جی خالد شکر ہے بھائی جان. جی بالکل ٹھیک ہے. پیغام ٹی وی والوں کا پیغام مل گیا آپ کو؟ جی مجھے مل گیا تھا. تو آپ کچھ ہمارے پیغام ٹی وی کے لیے کچھ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ؟ محبت کا اظہار کیا کریں محبت گے, کا اظہار تعاون کیا کریں کریں کچھ. جی آپ میری طرف سے 50,000 پاکستانی پہ لکھ لیں آپ. ماشاء اللہ بہت ماشاء بہت اللہ. مہربانی، خالد بہت صاحب مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا, دین اسلام کے ساتھ تعاون کیا, خیر کے کام میں تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول و منظور فرمائیں اور آپ کے لیے باعث اجر و رحمت کریں, اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کی طرف لوٹائیں. یہ بہت خالد شکریہ. صاحب جو ہے نا ان کاموں میں, لیکن ان کی خوبی اپنے ریلیٹیو جو ہے نا جی ان کے ساتھ یہ بہت تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سافٹ ہارٹڈ, نرم جی، دل جی، کے جی، ہیں. جی، ماشاء اللہ. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے کال کی. ویسے شکاگو اس وقت ٹائم کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو 4:30 ہو رہے ہیں. رات کا بجے کو رات کا ٹائم ہوگا. 8 گھنٹے کا آئی گیس فرق ہے, تو بہت زیادہ فرق سے انہوں نے 12 گھنٹے کا فرق ہے. 12 گھنٹے کا, اور انہوں نے جو وقت نکالا اس وقت ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ سر دیکھیے کہ ہم کہاں کہاں دیکھے سنے جاتے ہیں, پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو, دن ہو یا رات ہو, یہ ڈفرنس نہیں رہتا. ماشاء اللہ. ایک اور کالر ہے جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا گیس لائن ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں اپنے اور مہمانوں کو شامل کرتا ہوں جی گفتگو میں. محمد ابراہیم محمدی صاحب کو شامل کرتے ہیں. سر ہم گھروں میں سکون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو گھروں میں سکون اور برکت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمیں کیا ذہن میں رکھنی چاہیے, یا پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, آج کے اس دور کے اندر جس کو ہم مادیت کا دور کہتے ہیں, ہمارے اس دور کے اندر ہم نے خوبصورت بلڈنگ بنانا اور دنیا کی آرائش اور سہولتیں جو ہیں اس کو ہی صرف آرام کا ذریعہ اور سبب سمجھ لیا ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر بہترین قسم کا مکان مل جائے, گاڑی اچھی مل جائے, اور یعنی گھروں میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, پتھر لگے ہوئے ہیں, یعنی یہ دنیا کی جو آسائشات ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکون کا ذریعہ ہے, مادیت جو ہے نا. حالانکہ اس کے برعکس اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو یہ بلڈنگوں, یہ 4 دیواری سے سکون نہیں ملے گا. سکون تو اس گھر کے اندر رہنے والے افراد خانہ جو ہیں ان کا باہمی آپس میں ربط کیسا ہے, ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے, محبت پیار کیسی ہے, ایک دوسرے سے ہم آہنگی کیسی ہے. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر سکون ملے گا. اور اس کا طریقہ کار ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ ایک جو آپ کی گھر کی لائف ہے, پرسنل لائف ہے, وہ کیسی ہونی چاہیے. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا وہ ہمیں سکون کا ذریعہ اور سبب یعنی بیان کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں سکون ہو تو پھر وہی طریقہ آپ کو بھی اختیار کرنا ہوگا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہماری اس ٹرانسمیشن میں, افطار ٹرانسمیشن جو کہ افطار تک جاری رہے گی, ہمیں لائیو کالز بھی ساتھ ساتھ موصول ہوتی رہتی ہیں, تو گستاخی ہوتی رہے گی جی مجھ سے. میں آپ کو ڈیورنگ دی کنورسیشن کہیں نہ کہیں انٹرپٹ کر کے لائیو کال لوں گا, تو اس کو برا نہ مانیے گا. کوئی مسئلہ نہیں. جی السلام علیکم. محمد سفیر ورک صاحب سیالکوٹ سے کال کر رہے ہیں. صغیر ورک صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. صغیر ورک صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے سیالکوٹ سے. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیں اور فرمائیے. جی جی میں 10,000 روپیہ دے رہا ہوں جی پیغام ٹی وی کے لیے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ, جزاکم اللہ خیرہ. ہاں بہت شکریہ جی. جی آپ جانتے ہیں اللہ صغیر تعالیٰ صاحب, آپ کو برکت دے. اللہ جزائے خیر دے رہے تو انوی تو ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں جناب دن دوڑی رات چوگنی ترقی دے, بہت مزہ آ رہے تھے. آمین آمین, بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے محمد. رزق میں برکت دے جی. آمین. اصل میں یہ دیکھیں خوبصورتی یہ ہے کہ سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری معزز شخصیات, قابل عزت اور محترم شخصیات موجود ہوتی ہیں, تو وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور جانتے بھی ہوتے ہیں, اور کالز آ جاتی ہیں. سم ٹائمز ہم ان کو جانتے بھی نہیں, یہ ہمارے ویورز ہوتے ہیں, یہ ہمارے دیکھنے سننے والے جو پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, وہ کالز کرتے ہیں. تو ایک بڑی خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ آپ کس دین کی محبت کی وجہ سے کہاں سے اور کس جگہ سے کال کر رہے ہوتے ہیں. صغیر صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے, اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دینا باعث رحمت و برکت کرے. پلیز سر. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے گھروں میں سکون اور راحت ملے گی.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ادا کی پیغام نبوت کی، پیغام رسالت دینے کے لیے، آپ گھر سے باہر نکلتے اور پھر لوگ عزائیں بھی دیتے، تکلیفیں پہنچاتے، تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے، پریشان ہوتے کہ آپ کا دل کئی دفعہ بجھ جاتا، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ یضیق صدر، آپ کا سینہ جو ہے نا وہ کڑتا تھا. یعنی اس طرح کہ آپ لوگوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں، وہ دعوت کو قبول کرنے کی بجائے عزائیں دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر لوٹتے تو آپ کی غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے ساتھ پیش آتی، اور پھر وہ جو جتنے دکھ اور غم تکلیفیں ہوتی تھیں وہ ساری آپ کو بھول جایا کرتی. یعنی یہ ایک راحت آرام کا سکون حاصل کرنے کا گھروں میں ذریعہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں. یعنی دونوں میاں بیوی آپس کے اندر کس قدر محبت اور پیار سے ہیں. خامند اگر پریشان آیا ہے تو بیوی ان کا حوصلہ پہنچائے، اسے تسلی دے، تشفی دے، تو اسے جو ہے نا گھروں میں سکون ملتا ہے. اسی طرح اگر اہلیہ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس کا خامند اسے حوصلہ دے، تکلیف نہیں اس کو دور کرنے کے لیے کوئی کلمات تحسین کہہ دے، تو اسے گھروں کے اندر سکون اور راحت انسان کو نصیب ہوتا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے، سبب ہے کہ جس سے انسان گھروں کے اندر سکون اور راحت حاصل کر سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے، اور دین ہمیں رہنمائی بھی دیتا ہے اس حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ اور اسپیس پیدا کرنی چاہیے ہمیں. شاہ صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا سادگی یعنی سادہ رہنا اور قناعت پسندی، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں ویسے ہماری زندگیوں میں اگر ہم لے آئیں تو، ان دونوں کو اپنا لینا کیا گھر میں سکون میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکتی ہیں دونوں چیزیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سادہ طرز حیات اور قناعت پسندی یہ انسان کے اندر توکل الی اللہ بھی بڑھاتی ہے، اور اس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی بڑا بہترین رہتا ہے. اس کی مثالیں ہمیں رسول کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی اس کا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ طرز زندگی اپنایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی یہی درس دیا کرتے تھے. وہ مشہور واقعہ ہے، استاد محترم نجیب اللہ صاحب شریف فرما ہے، مولانا ابراہیم محمدی صاحب شریف فرما ہے، تو ان سے ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ کچھ ڈیمانڈز کر دی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلکہ آپ ناراض ہو گئے. 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کر لی. اس کے پیچھے بھی یہی درس تھا کہ سادہ زندگی جو ہے نا وہی مومن کے لائق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ سجن ہے، یہ قید خانہ ہے. اس میں آرائش، اس میں بہت زیادہ سمجھ تکلفات اور بہت زیادہ اس میں سہولیات مومن کے لیے اللہ نے رکھی نہیں ہے. ساری کی ساری خیر اور ساری کی ساری سہولیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تو آخرت میں رکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے اس فلسفے کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی کو سادہ سے سادہ رکھنا چاہیے. اسلامی طرز حیات جو ہے وہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انسان سکون اور راحت کے ساتھ زندگی گزار سکے گا. اور اس کی وجہ سے اگر آپ سادہ زندگی طرز حیات اختیار کریں گے تو اس سے آپ برائیوں سے بچ جائیں گے. یعنی آپ کی دوڑ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہو جائے گی، یہ بھی مل جائے، یہ بھی. اس کے حصول کے لیے پھر انسان جائز اور ناجائز کو بھی بھول جاتا ہے. جب انسان اپنی زندگی کو، اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر لے جاؤں، تو پھر اس میں حلال اور حرام کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان گناہوں میں جکڑا جاتا ہے. اس لیے سادہ زندگی جو ہے، سادہ طرز حیات جو ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اسلام نے اسی لیے اس پہ زور دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں غریبوں میں رہنا چاہتا ہوں. اور فرمایا غریب جو ہے، جو مسکین آدمی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کل قیامت والے دن بھی امیر لوگوں سے جلدی جنت میں چلا جائے گا. حساب کتاب میں بھی آسانی ہوگی. تو سادہ زندگی جو ہے، سادہ طرز حیات، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کمنٹس بھی ہیں. الیاس ملک لکھ رہے ہیں، بہت سوچنے اور سمجھنے والی باتیں کر رہے ہیں شیخ نجیب اللہ. طارق صاحب ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جی آمین. اور سائم بز ایک آئی ڈی ہے، وہ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا، معزز مہمانوں کو کہہ رہے ہیں. جی اور
بلکہ سب کے لیے دعائیں ہیں. معظم محمدی آفیشل لکھتے ہیں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب. سو یہ محبت ہے جی, دین سے محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں قبول کریں جو ہمارے معزز مہمانوں کے لیے لکھ کے بھیجی جا رہی ہیں. پروفیسر صاحب, جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں گھر کے سکون کی جو بنیادی شرط ہے, سو بات بیچ میں تھوڑی رک گئی تھی, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ میں ایک لمبی حدیث میں نے بیان کی تھی آپ, اور اس میں ہماری پیغام ٹی وی کے جو ہمدرد ہیں, ہمارے معاون ہیں, محبت کرنے والے ہیں, تو وہ آگے ہم ان کو بھی اہلا و سہلا کہتے ہیں جی. تو وہ پڑھ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اب اگر ایک آدمی اپنی جو اللہ نے اس کو دیا اس پر راضی نہیں ہے, تو وہ اگر 10 لاکھ بھی کماتا تو وہ روتا رہے گا. بلکہ اس سلسلے میں نا ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی نا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو دریا کے کنارے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. اس نے اس کو آواز ہی نہیں اٹھا, پھر اس کو پاؤں لایا تو اٹھ بیٹھا, سویا ہوا تھا. کہتے کیا کر رہے ہو یہاں دریا کے کنارے بیٹھے؟ کہتے میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں. کہتے مچھلیاں پکڑنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہتے دیکھو میرے پاؤں کے ساتھ نا ڈوری بندھی ہوئی ہے, جب کوئی مچھلی سمندر میں آئے گی نا تو میرے مٹ کے پکڑ لوں گا. کہتے یہ بھی کوئی پکڑنے کا طریقہ ہے, کتنی مچھلیاں پکڑتے ہو؟ کہتا 1-2 آ جاتی ہے, گھر میں پکا لیتے ہیں. کہتا اٹھ کے بیٹھ کے پکڑو یار مچھلیاں. اگر میں بیٹھ کے پکڑوں گا تو کیا ہوگا؟ کہتا 4-5 مچھلیاں 6 پکڑو گے, 1 گھر میں کھاؤ, 4-5 بیچو. کہتے چلو اگر میں اس طرح کر لوں گا پھر کیا ہوگا؟ کہتے 4 پیسے بچیں گے نا, ان سے پھر تم جال خرید لینا, جال ڈال دینا, تو پھر زیادہ مچھلیاں آئیں گی. اچھا, کہتا اگر میں جال ڈال لوں کتنی مچھلیاں آ جائیں گی؟ کہتا 40-50 آئیں گی, 1-2 کھا لینا, باقی بیچنا. کہتا اگر میں بیچ لوں تو کہتا کافی پیسے بچ جائیں گے. کہتا پھر کیا ہوگا؟ کہتا پھر تم نے پیسے کٹے گا, ایک لانچ خرید لینا, لانچ, اور کھلے سمندر میں دریا میں مچھلیاں پکڑو. کہتا پھر کیا ہوگا؟ کہتا پھر پیسے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے کوٹھی بنانا, ڈرائنگ روم بنانا, چینج کا گدا لینا, اے سی لگانا, ٹھاٹتے زندگی میں سونا. کہتا میں اتنے آرام سے ستا پہ وہ سکون پہلے ہی حاصل کر رہا ہوں. تو وہاں ورنہ ہو سکتا ہے چینج کا گدا ہو تو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے. اس پہ بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک ٹاپک ہے, باقاعدہ ڈیبیٹ ہے اس پہ بھی. ایک کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سرفراز احمد صاحب, ساہیوال سے کال کر رہے ہیں. سرفراز احمد صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے کیا کہیں. پیغام ٹی وی کے لیے 5000 ڈونیشن. ماشاء اللہ. اور ایک پیغام ٹی وی سے ریکویسٹ کہ یہ اس طرح کا کیش کا اور اسی آواز کٹ رہی ہے جی کیش اور ایزی کی سہولت بھی ڈونیشن دیں, کیونکہ جو لوگ ٹیم کائنڈلی فالو اپ کر لیجیے گا سرفراز احمد صاحب کی بات کو. اوکے ٹھیک ہے سرفراز احمد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول کرے. یہ 5000 جو آپ نے دیا ہے آپ کے لیے آخرت کا سامان ہے, اور آپ کی دنیا کے لیے بھی راحت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو آپ نے سجیشن دی ہے یقیناً اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, قابل غور ہے. اور جو بھی نیٹ ورک پرووائڈر سروسز ہیں, جو انٹرنیٹ اور سیلولر کمپنیز ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم ایڈ آن کرنے کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. ٹیم یہ سجیشن دیکھ لیجیے گا اور اس پہ جو پاسبل ہو سکتا ہے وہ کر لیجیے گا. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ممتاز اجمل صاحب فتح جنگ سے کال کر رہے ہیں. ممتاز صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. برائے مہربانی ٹی وی کا والیوم, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور فرمائیے آپ نے کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ممتاز میں فتح جنگ سے کہہ رہا ہوں. جانی صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو السلام. جی تو میں نے کبھی مولانا بدی صاحب سے بھی سنی تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ شادی نے ساری رات کیوں پانی نکالا اور کچھ کھجورے دے کر آیا, کچھ کھجورے آپ نے کھا کی, کچھ جہاز کر دیا. میں تو کھجورے دے رہا ہوں 2000 روپیہ جو آپ کی دیکھ.
अच्छा जी, टीम मुझे बताइए, टीम बताए मुझे कि जी क्या कह रहे हैं मुमताज़ अजमल साहब। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ अजमल साहब, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, आपका दिया हुआ अल्लाह ताला आपके लिए बायस रहमत बना दे, आपके लिए अजर का सामान हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने पैगाम टीवी के साथ ताउन किया है। ठीक है सर, प्लीज़ फरमाइएगा इस हवाले से। अच्छा, वो क्या लगा, मैं तो इस तरह तो मैं अभी ले रहा हूँ। असल मसला जिससे हमारे देखिए घरों का सुकून भी है। बाज़ आदमी को घर में सुकून है, दफ्तर में सुकून नहीं है। दफ्तर में जाते हैं कोई बास कोई ऐसा है, बाज़ आदमी जो हैं वो अपनी सेहत के बारे में, लेकिन हमारी परेशानियां बहुत कम हो सकती हैं, सुकून बढ़ सकता है अगर हम दुनिया में जब भी देखें अपने से नीचे को देखें, अपनी दोस्तियां, अपनी तल्लुकदारियां अगर हमें सब्र नहीं है तो उन लोगों के साथ रखें जो माली तौर पे आपसे हल्के हैं, फिर हमें ना बहुत ज़्यादा सुकून हासिल होता है। और एक बात जो आजकल ख़त्म हो गई है, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना, ये ख़त्म हो रही है बात आजकल। अल्लाह वालों की मजलिस, यानी कि मुझे इस बात को बयान करने में कोई हेजिटेट नहीं है कि 70 साल उम्र है, अब भी जी करता है कि कोई ऐसा आलम मिले, कोई ऐसे बुजुर्ग शख्स जिसके पास 3 दिन जाके गुजारूँ। मैं उसके पास सुबह फजर की नमाज के बाद उसके बैठ जाऊँ, उसके तजर्बात, उसकी इरशादात। अच्छा, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, आपको पता है इनमें घरों में बहुत लड़ाइयाँ आजकल। ये बड़ी अहम बात है, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर हैं जी, उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद आसिफ नौशहरवी साहब सोहदरा से कॉल कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने कॉल की है। और हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मदी साहब भी मौजूद हैं, आपको सुन रहे हैं। फरमाइए क्या बात करेंगे आप, बल्कि बात कीजिए। जी मलिक साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है माशाल्लाह। क्या हाल है मलिक साहब? ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। आमीन। माशाल्लाह मलिक आसिफ साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यानी हमारे दोस्त हैं, हाँ जी, म्यूचुअल दोस्त है जी, ये हमारे। बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह, जब भी किसी भी नेकी के काम के लिए ने कहा, इन्होंने अपना हिस्सा ज़रूर डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ कबूल फरमाए जी। पैगाम टीवी के लिए क्या आप अपनी जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैगाम टीवी दीन का पैगाम जो है वो जगह जगह कोने कोने पे आप पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक दे। ठीक इब्राहिम मोहम्मदी साहब, हाफिज अब्दुल साहब की क़यादत में माशाल्लाह इधर हमारे इलाके में भी बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पैगाम टीवी के साथ मोहब्बत का इजहार क्या करें मलिक साहब आप आज? जी मोहब्बत का इजहार किया है जी, मोहम्मद साहब बता देंगे आपको। नहीं, आप बता दें अपनी जुबान से। 25,000 रुपया। माशाल्लाह फरमाए। मलिक मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पैगाम टीवी के साथ ताउन किया। बहुत शुक्रिया, आपने दीन के साथ, खैर के साथ जुड़ने का इजहार किया। और जैसे मोहम्मदी साहब फरमा रहे हैं कि खैर के कामों में आप जुड़े हुए, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे और आपका दिया हुआ कबूल व मंजूर फरमाए। तो सर फरमा रहे थे आप कि आज का नौजवान अल्लाह वालों की महफिल से दूर है। उसका नतीजा ये है कि अगर हम अपने बच्चे को दोस्तों के साथ बैठा है ना जी, हम बैठा, हम के बेटा चलो नमाज पढ़ने, अब मुझे दोस्तों में डांट दिया और घर में आके ना शोर मचाते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करें तो अखबारात आपके सामने है, बाप ने डांटा, बेटे ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, बाप ने डांटा, बेटा घर से चला गया। ये असल में उसकी बुनियादी वजह यह है, हमने अपनी नौजवान नस्ल, या हम कर नहीं सके, या हमारे दुश्मन हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, या हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सके। जब तक हम अपने हमारे लिए, मेरे लिए, अपने तालिब इल्मों के लिए टाइम है, अपनी मस्जिद के मुक्तदियों के लिए टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए नहीं। अच्छा, जो प्रोफेसर फरमाने मोहम्मदी साहब, एक चीज़ मुझे लग गई जाके कि हम अल्लाह वालों की महफिल ही नहीं ज्वाइन करना चाहते। हमारी महफिलें कैसी हो गई हैं, फिर हमारे घरों में सुकून कैसे आएगा, हमारी ज़िंदगियों में सुकून कैसे आएगा? हम क्यों इस तरफ चल पड़े हैं? क्या ये मीडिया वॉर है, सोशल मीडिया वॉर है, या हमने अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर ली अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक जज किया है। वैसे आज मैं आपके गुफ्तगू
یعنی اس کی طرف آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے، میں اور شاہ صاحب تو رستے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ آج ہم شیخ محترم کی جو ہے نا ان کی مجلس اختیار کریں گے. وہ اختیار رہے گی انشاءاللہ، لیکن میں بھی بات نہیں ہوں گا، میں کالز لیتا رہوں گا ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ. ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں. جی السلام علیکم. محترم جناب حافظ احمد یار مدنی صاحب سے آلکوٹ سے کال کر رہے ہیں. حافظ صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. ہمارے ساتھ محمد ابراہیم محمدی صاحب موجود ہیں، آپ گفتگو کر لیجئے. جی کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ نمبر پہ تو تمام جو علماء کرام ہیں، نجیب اللہ طارق صاحب، محترم بھائی ابراہیم محمدی صاحب اور مولانا مدثر شاہ سید مدثر شاہ صاحب، تمام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چمکتے ہوئے چہروں کو ہمیشہ ہی اسی طرح اسٹیج کی زینت بنتے رہیں اور یہ پیغام ٹی وی کے لیے بہترین خدمات انجام دیتے رہیں. آمین آمین. شکریہ. تو ہم حمدی برادران کی طرف سے ان کے ساتھ پیغام ٹی وی کے ساتھ 25,000 روپے کا تعاون ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھوٹے بھائی ہیں میرے یہ. اچھا چھوٹے بھائی، اچھا ماشاء اللہ. حافظ صاحب ماشاء اللہ بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائیں اور ایسے ہی آپ برکتیں سمیٹتے رہیں. اور ماشاء اللہ اہل خانہ جس طرح محمدی صاحب یہاں پہ بھی موجود ہیں، تو یہ گھر سے خیر آ رہی ہے اور یہ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم جناب چودھری انور عزیز صاحب گجرات سے کال کریں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. ٹی وی میرا بند ہی ہے. اچھا چلیں اچھی بات ہے. محمد ابراہیم محمدی صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں، بات کر لیجئے. جی بات کر. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے، آپ لیٹ ہو گئے تھے. ہاں جی نہیں وقت پہ پہنچے جی، بالکل ہمارے پاس ہے، بالکل لیٹ نہیں ہوئے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہم 10,000 روپے میری طرف سے آپ پیغام ٹی وی کو انشاءاللہ میں کروں گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ. پیسے تھوڑے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑے چاہیے. 10 اور کر لو جی، 10 اور نہ کر لو، 20 کر لو. شکریہ ماشاء اللہ. میں نے پھر ایسے نہیں بتایا کہ شاہ صاحب بھی بیٹھے، میں پہلے بتا دیتا. 20 ہو جائیں گے جی، 20 ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں بھی لے لیتا ہوں. ہمارے ساتھ نجیب اللہ طارق پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں. جی ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. جناب چودھری انور عزیز صاحب بہت شکریہ، آپ نے گجرات سے کال کی. اور محبت کا جو بھی ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمارے ساتھی اظہار کر رہے ہیں، اللہ یہ محبت قبول کر لیں، اللہ ان کا دیا قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو قبول کر لیں. بہت شکریہ جی پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا. سر پلیز کیری آن. جی میں نے کہا اللہ والوں کی مجلس کو اختیار کرنا، اس میں برکات ہیں، اور اس سے جو ہے نا جو ہمارا آج کا ٹاپک چل رہا ہے اس میں بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ گھروں میں بھی سکون اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ والوں کی مجالس کو اختیار کرنا چاہیے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر اپنے بھائی کے گلے شکوے کیے کہ یہ جو ہے نا ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور یہاں پہ پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، کام کاج نہیں کرتا، ضروریات گھر کی جو ہوتی ہیں، لوازمات جو ہوتے ہیں وہ سارے مجھے ہینڈل کرنا پڑتے ہیں. تو اس نے یہ شکوے شکایتیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی انہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. یعنی یہ جو ضعفاء ہیں جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یعنی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے. تو اللہ والوں کی مجالس کو اختیار کرنا سکون کا ذریعہ ہے. ایک آدمی، وہ بڑا معروف واقعہ ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور رمضان المبارک میں تو ہم بہت سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، تو پھر وہ ایک اور آدمی کے پاس گیا، اس کے سامنے اس نے اپنی ندامت کا اظہار کیا. تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا توبہ کیسے؟ 99 افراد کا قاتل اور توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے ایک اور اس کو بھی قتل کر دی. پھر اس کو اندر سے وہ جو بے سکونی تھی، اس نے دل کے اندر جو پریشانی تھی، اس نے اظہار ایک اور عالم دین سے کیا. وہ شیخ صاحب جیسے تھے، انہوں نے جو ہے نا انہیں صحیح اور درست لائن بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو سکون تو پھر وہ فلاں بستی ہے، وہاں پہ اللہ والے نیک صالح لوگ ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ. تو جب صالح لوگوں کی مجلس انسان اختیار کرتا ہے پھر گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، خطاؤں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سکون کے لیے اللہ والوں کی مجلس بہت ضروری ہے. دیکھیں نا میں کتنا خوش بخت ہوں پھر اس معاملے میں، مجھے یہ مجلسیں نصیب ہونے لگ گئی الحمدللہ. الحمدللہ. تھینکس گاڈ جی، اللہ کا بڑا شکر ہے. ایک کالر بھی ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد شفیق صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں. محمد شفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. آپ کی لائن تھرو ہو چکی ہے، بولیے.
जी मोहम्मद शफीक साहब, पता नहीं उनको आवाज़ नहीं जा रही शायद मेरी। जी सुन पा रहे हैं आप मोहम्मद शफीक साहब मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद शफीक साहब बोलिए। आवाज आ रही है काजमी साहब? जी जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। 10,000 देना चाहता हूँ पैगाम टीवी के लिए, 10,000 सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। आप बोले जब तो बहुत खूब बोले फिर आप। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल कर ले जी। आमीन आमीन आमीन। जी जी आमीन सर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाया जी। मोहम्मद शफीक साहब लाहौर। हाँ जी, वो मेरे ख्याल में इसी तड़प में थे कि मेरी बात हो जाए, मैं फौरी तौर पे बताऊं। पहले वो लग रहा था आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ नहीं जा रही, जोर हाँ से जी। बोले। तो समटाइम्स टेक्निकल रीजंस हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला इस दिए हुए को बायस से बरकत और रहमत कर दें जी। जो जो हमारे साहिबान इस पे शामिल हो रहे हैं, साथी शामिल हो रहे हैं। अच्छा, हम सुकून के हवाले से जैसे शाह साहब बात कर रहे हैं, तो सुकून की तलाश किसको नहीं होती? हम सब में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो सुकून के लिए ना जाने क्या क्या कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम दीन के मुताबिक अपने घरों का माहौल कर लें, उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, तो हमारे घरों में सुकून हो जाएगा। इस पर मैं आपसे बात करूँगा। एक कॉलर है जो उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम जनाब हाफिज़ अताउर रहमान जाहिद साहब सियालकोट से कॉल करें। हाफिज़ साहब शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए। आपका शुक्रिया। शेख इब्राहिम मोहम्मदी साहब की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश कीजिएगा। सुन रहे हैं आपको, आप कीजिए, बात कर लीजिए। जी बिल्कुल सुन रहे हैं साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पैगाम टीवी को मज़ीद रिश्तों से नवाजे। बहुत अच्छे नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं बच्चों के, खवातीन के, जिनकी अशद जरूरत थी। तो इस मद में मैं इंशाअल्लाह रहमान 30,000 रुपए पैगाम टीवी की मद में ताउन करता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सब साहिबान आपको दुआएं दे रहे हैं जी, और हम भी आपको दिल से दुआएं दे रहे हैं। जो आप खैर के काम में हिस्सा डाल रहे हैं, यही वो हिस्सा है जो आप आखिरत के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। यही वो कामयाबी है जो थोड़ी थोड़ी करके आप एक पहाड़ बना रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। सलामत रहें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपके वालिद मोहतरम कारी ज़ाहिद इकबाल कानू साहब, उनकी खिदमात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। आपकी वालिदा मोहतरमा हमारी माँ जान, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, क्या खुशबख्त लोग हैं, ऐसे नेक लोगों से दुआएं ले रहे हैं जिनके साथ बैठ के हमें अच्छा लगता है, वो बाकायदा दुआएं दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने ताउन किया। शाह साहब फरमाएगा। जैसे आपने कहा कि सुकून हासिल करने के लिए हर सूरत हमें इस्लामी तर्ज़ हयात ही अपनानी होगी। सादे मोहतरम जैसे फरमा रहे थे प्रोफेसर साहब कि अल्लाह वालों की मजलिस से हम दूर हो गए हैं। उसकी बड़ी वजह असबाब जो आपने भी जिसकी तरफ निशानदेही की है कि ये सोशल मीडिया वार है। अब घरों में सुकून कैसे आए? बाप घर में आता है, वो अपना फेसबुक अकाउंट चला रहा है, बीवी जो है वो अपना अकाउंट चला रही है, और ऐसे ऐसे घरों में ऐसे ऐसे अफराद हैं, मेरी कई मरतबा बात होती है, उनको पता नहीं है कि हमारा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। जैसे उस्ताद मोहतरम, मैं उनकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, किस क्लास में पढ़ता है? ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द में। हमारी बातें हुई उनसे कि आपका फलां बेटा, आपके बेटे कितने हैं, जितने हैं जी, किस किस क्लास। अरे वो सानू नहीं पता। क्या उनको ये भी पता है कि उनके बेटे कितने हैं? हाँ, अगर उनको ये नहीं पता कि बच्चे किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, जी जी जी, तो फिर ये भी इसमें कोई इतनी गिरावट आ गई है असल में। इस्लामी ज़िंदगी तर्ज़ याद को छोड़ के हम इस पसपाई तक पहुँच गए कि अल्लाह वालों के पास बैठना तो क्या, अपने बच्चों के पास बैठना भी तैयार, बैठने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। लोगों के पास टाइम नहीं है। मुस्कुराहट खत्म हो गई। हाँ जी, हकीकी मुस्कुराहट नहीं है। हाँ जी, मुझे तो मुस्कुराहटों के पीछे आंसू छुपे नजर आते हैं। ये बात बड़ी अहम है। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं, फिर डेफिनेटली इस पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब मलिक मुनीबुर रहमान तैयब साहब, आप वजीराबाद से कॉल कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए। जी मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं मलिक मुनीबुर रहमान सौदरा से कर हूँ। जी जी बिल्कुल। हजरत शेख अमीर जिला नौजवानों के दिलों की दरकन अल्लामा इब्राहिम मोहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह, और हिम्मत वाला जुर्रत वाला नाज़िम जिला वज़ीराबाद सैयद मुदस्सर शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और उस्ताद मोहतरम फरात नजीबुल्लाह साहब की खिदमत में मेरा सलाम अकीदत पेश कीजिए। जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं सोदरा अपनी जमात की तरफ से
استاد محترم حضرت شیخ قاری محمد احمد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی کے سربراہی میں جماعت میں پیغام ٹی وی کے سلسلے میں 1 لاکھ روپیہ جمع کروا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, قاری احمد صاحب کو سلامت رکھے. جی آپ نے جو اس معاملے میں محنت کی ہے, دوستوں کو تیار کیا اور یہ معاملہ سب کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. بہت شکریہ. آپ ہمیشہ جماعت کے ساتھ اور جماعت کے پیغام ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. آمین آمین. جی بالکل, سب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں جی, سب دعائیں دے رہے ہیں آپ کو, اور ہم بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے, باعث برکت و رحمت کرے. اور جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں فیملی کے, خاندان کے, ان کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے, ان کے آخری آرام گاہوں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیں. اور آپ کے جو اہل خانہ موجود ہیں, آپ ہیں, ان کے رزق میں, جان میں, مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر جی, جزاکم اللہ خیر. سر فرمائیے گا, یہ ہنستے چہروں کے پیچھے مجھے تو آنسو نظر آتے ہیں. اللہ. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی سیالکوٹ جانے کا اتفاق ہوا ہو نا جی, یہ میں پرانی بات کرنے لگا, 30-35 سال پرانی. اس وقت نا جہاں سے زیرہ ڈھسکا ختم ہوتا ہے اور وہ بائی پاس آتا ہے ادھر سے, جیسر والا سے پہلے ایک کوٹھی بنی تھی آج سے 40 سال پہلے. جیسر والا میں ہماری ایک پھوپھی رہتی تھی, ہم ملنے جایا کرتے تھے. سارے اللہ کے پاس پہنچ گیا. وہ بہت بڑی کوٹھی بنی تھی اور بہت خوبصورت کوٹھی بنی تھی. اس کے اوپر بڑا پتہ کیا لکھا تھا, سکون کہیں بھی نہیں. کہیں یاد ہے جب جی بالکل رائٹ سائڈ پہ ادھر سے جاتے ہوئے اتنی بڑی کوٹھی بنائی اور اوپر لکھا سکون کہیں بھی نہیں. تو بتائیے اگر سکون کوٹھیوں میں ملے نا تو پھر تو آسان ہے. نہ کار میں سکون ہے, جو سکون مسجد میں آدمی اللہ کی معرفت کے لیے چلے جائے, قاری صاحب کے پاس چند منٹ بیٹھے, جب وہاں مسجد میں جو خادم مسجد ہے, آپ خادم مسجد کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جائیں اللہ کی رضا کے لیے. نامی صاحب بات کر رہے ہیں, تلخ بہت ہے, میں نے بہت درس دیے, لیکن مجھے شاید کم ہے کہ میں نے اپنے 5 بچوں کو, بیوی کو اور بٹھا کے بھی درس دیا ہو. شاید یہ چلو آؤ بچوں, آج میں آپ کو درس دیتا ہوں. آج کل شروع کیا ہوا ویسے فجر کے بعد وہ خاندان کے لوگوں کو لے کے نا واٹس ایپ گروپ بنا کے میں نے کہا قرآن کا ترجمہ پڑھاتا ہوں. چلیں اس جدید دور کا کچھ تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بات مزید بھی کریں گے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک میسج ابھی ہمیں موصول ہوا ہے, اور ہماری بہن ہیں شہناز امیر صاحبہ, جنہوں نے 10,000 روپیہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھیجا ہے. 10,000 روپیز, 10,000 روپیہ پیغام ٹی وی کو تعاون کرتے ہوئے انہیں شیئر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے, اور ان کے لیے باعث و برکت ہو جائے یہ پیسہ, اور جو انہوں نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اکٹھا کر لے, ان کی راحت کا سامان ہو جائے, ان کے لیے نجات کا سامان ہو جائے, ان کے اہل خانہ کے لیے راحت کا سامان ہو جائے. بہت شکریہ جی ہماری بہن, آپ نے ہمیں شیئر کیا اماؤنٹ, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا آپ نے 10,000 روپیہ. یہاں پہ معزز مہمان موجود ہیں, اور گفتگو ایسی ہے جس کو روکنے کو دل تو نہیں کرتا, لیکن مجبوری ہے جی, اور وہ مجبوری ہے وقفے کی, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمان بھی موجود ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے سکون کے حوالے سے, گھر کے سکون کے حوالے سے, زندگی کے سکون کے حوالے سے, اور آپ کی کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں. ایسی ایک کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. محترم جناب چودھری شجاع الحق صاحب وزیر آباد سے کال کر رہے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ہمارے ساتھ محمد ابراہیم محمدی صاحب بھی موجود ہیں, اور پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب بھی, اور سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب بھی, تینوں آپ کو سن رہے ہیں. فرمائیے آپ. جی میں پیغام ٹی وی کو 50,000 کا ڈونیٹ کرتا ہوں اس سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ چودھری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کی جہود میں, آپ کی محنتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے. جزاک اللہ خیر. آمین. میں پیغام ٹی وی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی جی کہیے کہیے.
पैगाम टीवी दीन इस्लाम की दावत को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने का बेहतरीन और मौसर जरिए है, जो कि सभी लोग जानते हैं। और कुरान मजीद में भी इरशाद आया हुआ है, इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। तो आपकी कोशिशें, आपकी काविशें बहुत कामयाब जा रही हैं। पैगाम टीवी की वजह से ही दुनिया भर में इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल मंजूर फरमाए, आपके लिए बाइसो बरकत व रहमत करे अल्लाह ताला। और ख़ास तौर पर जो आपने पैगाम टीवी से मोहब्बत का इज़हार किया है या आपने दीन से मोहब्बत का इज़हार किया, अल्लाह ताला ये मोहब्बत कबूल व मंजूर फरमा लीजिए, आमीन। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद नजीबुल्लाह तारिक साहब मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, गुफ्तगू कीजिए आप प्रोफेसर साहब। जी मैं ये पैगाम टीवी को अपने बड़े भाई की तरफ से 50,000 रुपया मैं डोनेट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई इस टाइम उम्रे की इबादत के लिए गए हुए हैं जी, माशाल्लाह। तो इसलिए मैं उनकी तरफ से मैं ऐलान कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जी। मैं और नजीबुल्लाह तारिक साहब से कहना चाहता हूँ कि एक मेरे और दोस्त हैं, वो भी इसमें ताउन करना चाहते हैं। उनका एक मैं नंबर नोट करवाता हूँ, उनको कॉल कर लें, वो भी 50,000 का डोनेशन देना चाहते हैं। जी माशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। टीम आप कोप अप कर लें जी अब्दुल मजीद साहब से और नंबर लेके आप बात कर लीजिए उनसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपने पैगाम टीवी के साथ ताउन किया। अल्लाह ताला ये रकम कबूल कर ले और आपकी आखिरत के लिए निजात का सामान कर दें, आपकी फैमिली के लिए बरकत का सामान कर दें, राहत का सामान कर दें, इज़्ज़तों का सामान कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, पैगाम टीवी से आपने ताउन किया। कॉलर हैं जी हमारे साथ, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम जनाब हाफिज़ एहसान इलाही ज़हीर साहब ज़फ़रवाल से कॉल करें। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, फरमाइए। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आपकी दुआएं। आपके माशाल्लाह आज मेहमान बने हैं हमारे मोहतरम मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी साहब जी, बहुत शुक्रिया। उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ गो हैं जी, अल्लाह ताला आपकी जुहूद को भी कबूल फरमाए और पैगाम टीवी की काविशों को, जो कि मुल्क भर में किताब और सुन्नत की दावत को आम कर रहे हैं। तो मैं जी 10,000 रुपया पैगाम टीवी के लिए डोनेट करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए जरा शाह साहब भी बैठे हैं, सैयद मुदस्सर अली शाह बुखारी साहब। शाह साहब क्या हाल है? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। 5,000 रुपया शाह ना दे नाम दा भी शाह साहब दे नाम दा सब को जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। 15,000 हो गया जी माशाल्लाह। 15 हो गया। अच्छा शाह साहब ने हाथ थोड़ा हल्का रख लिया, लगता है मोहब्बत ज्यादा है हाफिज साहब से, वरना आप तो 10 की जंप लगाते हैं सीधी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए जी, आपका दिया हुआ आपके लिए बाइसो रहमत और बरकत हो जाएगी और आपकी आखिरत का सामान हो जाएगी और आपके लिए तरक्कियों की मनाजिल तय हो जाएं। अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर फरमा ले। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब राय मसूद साहब यूके से कॉल कर रहे हैं। राय मसूद साहब शुक्रिया आपने कॉल की, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब, आपको सुन रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब। राय साहब खैरियत है जी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब माशाल्लाह बहुत खुशी है, ये आज हम पैगाम टीवी में आए हुए हैं तो आपसे भी कुछ ताउन चाहते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, आप 26,000 आप मेरा जी ठीक है जी, ठीक है। 26,000 रुपीज़ जी, 26,000 रुपये आपने कहा जी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया राय मसूद साहब, ऑल द वे फ्रॉम यूके आपने कॉल किया। अल्लाह ताला आपके दिए हुए को कबूल मंजूर फरमा लें, आपके लिए बायस बरकत और रहमत हो जाए ये पैसा। और ये पैसा ना सिर्फ आप दीन की राह पे जो खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको बढ़ा चढ़ा के आपके लिए राहत का सामान बने, बल्कि आपकी आखिरत के लिए भी निजात का सामान बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। देखिए ये खूबसूरती है ना जी दीन के साथ जुड़ने की, माशाल्लाह कहाँ कहाँ से कॉल्स आ रही हैं। और इस वक्त यूके में भी जैसे वो 5 घंटे पीछे हैं, वहाँ पर 12:30 का टाइम होगा। सो माशाल्लाह ट्रांसमिशन में शामिल हो रहे हैं। एक मैसेज भी है मेरे पास, मुबश्शिर शाह साहब हैं सऊदी अरेबिया से, और मुबश्शिर शाह साहब ने 10,000 रुपया ख़ास तौर पर पैगाम टीवी के लिए
اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. شاہ صاحب کے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جی ماشاءاللہ. انہوں نے پیغام ٹی وی کے ساتھ 10,000 روپے کی محبت کا اظہار کیا ہے, تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کا تعاون قبول کر لے اور قبول و منظور کر کے ان کے لیے راحت کا سامان کر دیں. یہ پیسہ ان کی فیملی کے لیے راحت کا سامان کر دیں اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ شاہ صاحب. لیں جی, گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, اور لیکن ایک اور کالر ہے جی ابھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم جناب عبدالباسط صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں, اور یہ پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالباسط صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ بات کر لیجیے. پروفیسر عبدالباسط کیا حال چال ہے آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی جی فرمائیں, سب ٹھیک ہیں؟ تو پروگرام سن رہے ہیں اس وقت آپ کیا آ رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں جی. پھر آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں گے, محبت کریں. بالکل جی. جی میں اپنے چچا خالد محمود صاحب کی طرف سے جو ہے نا 50,000 روپیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالباسط صاحب اللہ تعالیٰ یہ 50,000 روپے قبول کر لیں, اور آپ کے چچا جان کی جانب سے جیسے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول کریں, آپ کی محبتوں کو قبول کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ اجر کا باعث بنا دے, راحت کا سامان بنا دے, نجات کا سامان بنا دے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. یہ سلسلہ چل رہا ہے جی جس میں ہمیں میسیجز بھی مل رہے ہیں تعاون کے حوالے سے, کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں, اور اسی جذبے کا میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑنا دین کے ساتھ جڑنا ہے, خیر کے ساتھ جڑنا ہے. یہ مت سوچئے کہ آپ کیا تعاون کر رہے ہیں, کیا بھیج رہے ہیں, کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں. آپ سم ٹائمز یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر چھوٹی سی اماؤنٹ کہوں گا تو شرمندگی کا باعث ہوگا. یہ بالکل شرمندگی کا باعث نہیں ہے. اماؤنٹ کچھ بھی ہو, تعاون کچھ بھی ہو, سب سے پہلی اور اہم بات آپ کا خلوص, آپ کا اخلاص, آپ کی نیت ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. سو اس میں شامل ہو جائیے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے, اور صرف جڑیے نہیں بلکہ زندگی بھر خیر کے کام کے ساتھ جڑے رہیے. سو بہت شکریہ جی جو صاحبان اور جو خواتین ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. سر وہ بات آگے چل پڑی تھی اور چلتے چلتے بہت دور نکل گئی تھی کہ اب ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال بھی کر سکتے ہیں. گھروں میں جہاں پہ تباہی اور ناچاکی اور بے سکونی کا عالم ہے, وہیں پہ سکون بھی ہو سکتا ہے. کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اب رمضان المبارک میں گروپس بنا لیے گئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں, ہم درس دیتے ہیں. فرمائیے گا. جی اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کی مجھے بے سکونی کب ہوتی ہے, جی میں نے تو اپنے سے, مجھے نہیں پتا بعض آدمیوں کو کسی اور وجہ سے بے سکونی ہوتی ہے. جس دن 5 نمازیں مسجد میں تکبیر تحریمہ سے مل جائیں, اس میں نا رات کو بڑا پرسکون نیند آتی ہے, یار آج 5 نمازیں تکبیر تحریمہ سے مل گئی ہیں. اور جس دن کوئی ہاتھ سے صدقہ و خیرات ہو جائے, یا سپارہ پڑھ لیا جائے, یا کبھی کبھی میں جب والد صاحب کی قبر سے آتا ہوں نا تو مجھے بہت سکون ملتا ہے. میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ گیا تھا, ان کے لیے دعا کی. اچھا سکون کے دروازے بہت ہیں, کہتے ہیں باب الخیر کثیرہ, نیکی کے دروازے بہت ہیں اگر آدمی ان دروازوں کو اختیار کرنا چاہے. جی جب آدمی دیکھیں, یہ صحابہ نے پوچھا مل اسم, نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ جب تمہاری نیکی تمہیں سکون پہنچائے تم مومن ہو. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات کی ہے ابھی پروفیسر صاحب نے. اس کا مطلب ہے جو کالز ہمیں مل رہی ہیں, جو میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہیں پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کے حوالے سے, یہ سب آج کم از کم پرسکون ہوں گے. آج پرسکون نیند سوئیں گے کہ ہم دین کے ساتھ جڑے ہیں, خیر کا کام کیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, خیر کے کام میں خرچ کیا. ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. محترم جناب محمد حبیب الرحمان مغل صاحب وزیر آباد سے کال کر رہے ہیں. وزیر آباد کے آپ کے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو سن رہے ہیں. بات کیجئے محمد حبیب الرحمان صاحب. جی ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مغل صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرے والدہ جو ہے وہ پیغام ٹی وی کو بڑی محبت اور شفقت سے سنتی ہیں. اکثر اوقات کا زیادہ وقت جو ہے وہ پیغام ٹی وی پہ گزرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نوید نظامی صاحب اور اجمل بھٹی صاحب کو اس کے لیے تو بہت ہی دعائیں کرتے ہیں وہ. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ دعائیں جو آپ کرتے ہیں نا, یہ اصل میں پیغام ٹی وی کے لیے دعائیں جو ہمیں لگتی ہیں ایسے. ہاں جی بالکل. اللہ زندگی سے دے آپ کو بھی, آپ کی والدہ محترمہ کو بھی. حکم کیجئے, فرمائیے.
جو وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ والدہ نے دوسرے چینل بالکل بلاک کیے ہوئے ہیں اور پیغام ٹی وی کو لگایا ہوا ہے بس. الحمدللہ کام چلتا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیغام کیا آپ تعاون کرنا چاہیں گے؟ جی ہم انشاءاللہ نا 25,000 روپے جو ہے نا 25,000 جو ہے نا ان بھیجیں گے پیغام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی, برکتوں سے نوازے جی. یہ حبیب صاحب سے میں نے بات کی تھی نا جب تعاون کے سلسلے میں, تو انہوں نے یہی مجھے آگے سے کہا کہ والدہ صاحبہ نے یہ مجھے حکم دیا کہ پیغام ٹی وی کو دینے ہیں پیسے. ماشاءاللہ تو ان کی والدہ محترمہ بہت بڑی غنیمت ہے. الحمدللہ. جی یقیناً. آپ دیکھیں ہمارے ٹی وی چینل کیا پھیلا رہے ہیں. جی ادھر سے قرآن حدیث سیرت یہ چیزیں آ رہی ہیں نا. جی جی. اگر یہ ہمارے سامعین اپنے گھروں میں پیغام ٹی وی کو جس طرح کا باقی بلاک کر دیے, یہ ایک لحاظ سے میسج ہے. یہ پیغام ہے, یہ بھی ایک پیغام ہے, میسج ہے. ایک اور کالر ہے, معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ یہ میسج ہم سننا چاہیں گے. پروفیسر صاحب سے کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. محترم جناب الحاج محمد اسلم بھٹا صاحب وزیر آباد سے کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے سر, فرمائیے. 25,000 روپے جی میں ڈونیٹ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بھٹا صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے وزیر آباد کے بزرگ ہیں جی, اور بڑی دینی مذہبی شخصیت ہیں الحمدللہ. انہوں نے مساجد اور مدارس وزیر آباد کی سطح پہ کافی ماشاءاللہ بنائے ہیں. 6-7 مساجد ہیں اور 2 مدارس چل رہے ہیں ان کے الحمدللہ. خود ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں. بھٹا صاحب ماشاءاللہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں اور دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جیسے محمد ابراہیم محمدی صاحب آپ کے لیے نیک خواہشات اور لفظوں کا اظہار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں, آپ کی زندگی اور صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں, آپ کی جان میں مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں. ایسی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیے اور برکتیں سمیٹتے رہیے. بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. جی سر. وہ مغل صاحب کی والدہ نے نا جی جی 1 لاکھ روپے کروڑ روپے کی بات کی ہے جی کہ انہوں نے باقی چینل بلاک کر دیے. یہ پیغام ہے ہم باقی اپنے سامعین اور ناظرین کو دیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو اس طوفان بدتمیزی سے بچانا چاہتے ہیں جو فحاشی اور عریانی بے دینی الہات کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ پیغام ٹی وی آپ کے بچوں کو دین کی طرف لے کے کیا آتا ہے, قرآن آتا ہے, ترجمہ آتا ہے, تفسیر آتی ہے, فتاوی آتے ہیں, سیرت آتی ہے. دیکھیں کتنا اچھا. اب تو اسلامی کارٹون بھی شروع کر دیے. مجھے کارٹون سے یاد آ گیا 3D اینیمیشن سے. شاہ صاحب لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو برخودار آپ کا ساتھ تھا. بچے پیغام کڈس دیکھتے ہیں کیونکہ 3D اینیمیشن ہے وہ, اور اس میں باقاعدہ ماشاءاللہ دین کی رہنمائی ملتی ہے. بلکہ بچے نہیں بلکہ میں بھی سیکھتا ہوں اس سے. کئی میسیجز ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں, ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دعا سیکھی ہے, وہ ہم نے دیکھا تھا 3D اینیمیشن. فرمائے گے شاہ صاحب. جی جی وہ بہت اچھا سلسلہ تھا. اور بیٹا میرا جب سے نعت پڑھ کے گیا ہے ایک تو وہ علاقے بھر میں فیمس ہو گیا ہے. ارے ماشاءاللہ. اسکول میں وہ سن رہا ہے, ابھی بھی سارا گھر. اب وہ ابھی فون آیا تھا, میسج آیا تھا وغیرہ, افطاری آج بند ہے, آج افطاری پیغام ٹی وی کے نام ہی کر دی. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ماشاءاللہ سے اس دن سے اسکول میں کبھی وہ تقریری مقابلے میں حصہ لے رہا ہے, اور بھی نعتیں. آج بھی ضد کر رہا تھا لیکن اس کے وہ پیپر وغیرہ تھے تو میں لے کے نہیں آیا. اچھا سوری, میں یہ بات سننا چاہوں گا. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محترم عمران اسلم خان صاحب وزیر آباد سے کال کر رہے ہیں. عمران اسلم صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا پیغام ہے آپ کا. پہلی بات تو ابراہیم محمدی صاحب کے بہت ساری دعائیں جو ہمیں اس راستے پہ لے کے چل رہے ہیں. بہت شکریہ عمران بھائی, جزاک اللہ, اللہ کو سلامت رکھے. اور دوسرا میں اپنی طرف سے 20,000 روپے محمدی صاحب اس پروگرام میں والد صاحب پیچھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران اسلم صاحب کھل کے بولیے. مجھے پتا ہے کہ افطار کا ٹائم نزدیک ہے, ذرا انرجی لیول نیچے آیا ہوا تھا, لیکن جب ایسی بات کریں تو انرجی لیول ہائی رکھ کے بولیے کہ آپ نے خیر کے کام میں حصہ ڈالا ہے, آپ نے دین کے ساتھ جڑنے کی بات کی, آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. سو کھل کے بولیے ذرا, ہم سننا چاہیں گے. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ 20,000 روپے میری طرف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. والد محترم محمد اسلم خان صاحب وہ بھی ہمارے وزیر آباد کی بڑی فیمس شخصیت تھے اور ہر دینی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. ہماری وہاں پہ ایک جامع مسجد ہے خرادیاں والی کے نام سے, اس کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی بڑی سٹرگل تھی. ابھی وہ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے, تو ان کے بیٹے اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسی لائن کے اوپر چلا دیا الحمدللہ. اب یہ اپنے باپ کی جگہ پہ
مسجد کا سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی منسلک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا دین سے جڑے ہوئے لوگوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جگہ نہیں دیکھتے، وہ جہاں بھی انہیں حصہ ڈالنے کی ضرورت آتی ہے، جہاں پہ بھی وہ دین کے لیے خیر کا کام کر سکتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ بالکل ایسے، تو یہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب وہ کمپلیٹ کیجئے گا بات کہ ماشاءاللہ نہ صرف بڑے بچے بھی سیکھتے ہیں۔ کارٹون کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے تو الحمدللہ ہمارے گھر میں وہ چل رہے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے بچوں کو وہ دیکھنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ سارے کارٹون چھوڑے، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پیغام ٹی وی کا کارٹون ہے، یہ ہمارے وہ جب نئی قسط آتی ہے نا، وہ روزانہ میں ہماری چھوٹی بچی ہے، وہ صبح اٹھ کے لیپ ٹاپ لگاتی ہے، وہ کہتی ہے جی وہ نئی قسط آ گئی ہے، نئی قسط آ گئی ہے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک استاد محترم پروفیسر صاحب جو ایسے بتا رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹ دونوں، جیسے فرما رہے تھے کہ بچے وہ خودکشی تک، ہمارے گکھڑ میں یہ رمضان میں واقعہ پیش آیا پچھلے ہفتے کہ ماں باپ نے دو دوست سے آپس میں ان کو بیٹھنے سے آنے جانے سے منع کیا ہے، دونوں نے بیک وقت زہر کھا لیا ہے، ایک ان میں سے ڈیتھ ہو گیا ہے کہ ایک بچ گیا ہے۔ تو یہ بہت یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ میڈیا کو سینے سے لگا لیا ہے، بچوں کو دور کر دیا، بچوں کو دور کر دیا، تو بے سکونی تو ہوگی پھر۔ پروفیسر صاحب گھر میں سکون اگر چاہیے تو کیا صرف گھر میں میاں بیوی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ، اچھا تعلق، اسی سے ہی گھر میں سکون ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جی جی، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ایک اچھی شریک حیات مل جائے، جی دیکھیں جس طرح بھی انہوں نے بتایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کو جب جو تکلیفیں پہنچ، آپ دیکھیں پہلی وحی میں کیا کہتے ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتعمل الکلا وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح تنگ کرے گا؟ آپ تو لوگوں کے لیے پیسے کماتے ہیں، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بیوی اگر خاوند کو حوصلہ دے، مثلا میں آ کے کہتا ہوں آج باس نے مجھے بڑا تنگ کیا، میں پریشان ہوں، یا آج مسجد میں یہ ہوا، آج طلباء نے یہ کیا، آج یہ ہوا، بیوی اگر سمجھدار ہے تو میرے سارے دکھ درد بھول جائے۔ اگر میں جب گھر میں جاؤں میں بھی مسکراتے ہو جاؤں اور مجھے دیکھ کر بیوی مسکرا دے، آپ یاد رکھیں اس سے بڑا سکون ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بھی غصے میں جاؤں اور بیوی آپ سے مجھے کہے کہ کیا چیزیں لے کے آئے، یہ کچھ بھی نہیں لے کے آئے، تو اصل چیز یہ ہے سکون گھر کا رکھنا تو بہت ضروری ہے۔ اچھا گھر میں نہ صرف میاں بیوی بلکہ اور اہل خانہ بھی ہوتے ہیں؟ جی اصل میں تو بنیادی کردار ان کا بچے بھی ہیں، آپ کی والدین یا والدین بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو پھر بھائی کے بچے یا بیوی بھی ہیں، تو سب کو گھر میں سکون رکھنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ محمدی صاحب آپ جی سر کچھ کہنے لگے تھے؟ ایک بات بچوں کی لڑائی میں ماں باپ کو 0% دخل دینا چاہیے۔ مطلب چاچے تایا کے بچے لڑتے ہیں نا، تو کسی بچے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ لڑے، اس سے گھر میں سکون آ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ تم نے میرے بچے کی حمایت کی، اس کی نہیں کی، تم نے اس کو ڈانٹا، تم کسی کو نہ ڈانٹے، ڈانٹا سب کو ڈانٹے۔ سر آپ شامل ہو جائیے گفتگو میں۔ بالکل بڑی اہم بات ہے یہ نظامی بھائی آپ نے کہی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ گھروں کے سکون کے لیے جو ہے نا تمام افراد کا، جتنے بھی گھر سے منسلک لوگ ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ احترام ہونا چاہیے۔ احترام کے جو رشتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جس کا ایک جو ہے نا جامع طریقہ کار میں بتا دیا کہ بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پہ شفقت کرو، تو یہ گھر کو پرسکون رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کالر ہے، ان کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ یاسمین صاحبہ وزیر آباد سے کال کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا، حکم کیجئے۔ 5000 ماشاء اللہ 5000 روپے آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث اجر و رحمت کر دیں، باعث ثواب کر دیں، اور اس کی برکتیں آپ نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی جو فیملی ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جان و مال میں برکتیں کریں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد وقاص چیمہ صاحب وزیر آباد سے کال کر رہے ہیں۔ چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا، حکم کیجئے۔ جی شکریہ سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔
ہاں جی سر، پہلے نمبر تو میری طرف سے تمام پاکستان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سن رہے ہیں ان کو بھی؟ جی جی بالکل سن رہے ہیں، سب مہمان سن رہے ہیں، فرمائیے. جی میں نا تعاون کرنا چاہتا ہوں آپ کی نشریات کے ساتھ، کیونکہ میں اس وقت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جی جی تو انشاءاللہ میں 15,000 روپیہ تعاون کر رہا ہوں آپ کی نشریات کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ محمد وقاص چیمہ صاحب، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول کر لے، آپ کو اس کا اجر دیں اللہ تعالیٰ. جی سر پلیز فرمائیے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے سکون کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے جو رشتے ہیں نا یہ بہت ضروری ہے. کہ ایک فیملی کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ہاں بدسکونی بے سکونی اس وقت جنم لیتی ہے، یا ہمارے گھروں کا سکون برباد اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے رشتوں کا وہ جو تقدس ہے اس کو پامال کرتے ہیں. یعنی چھوٹے یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے بن گئے، یا اب ہم بڑے ہیں، اور بڑوں کا وقار اور توقیر ختم کر دیتے ہیں، تو پھر بے سکونی شروع ہو جاتی ہے. یا بڑے بے جا جبر اور زیادتی، یا کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت پیار اور دوسرے کے ساتھ کم، جس طرح استاد محترم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا پھر بے سکونی پیدا ہوتی ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ زیادہ پیار ہے اور میرے ساتھ کم پیار ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے نا احساس کمتری کا شکار کر لیتا ہے، اور پھر اس وجہ سے یعنی وہ بے سکون رہتا ہے. اس وجہ سے اس سے منسلک جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری اور اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں جو ہے نا ربط محبت پیار یہ بہت ضروری ہے. جتنا رابطہ زیادہ ہوگا پختہ ہوگا اتنی محبت ہوگی اور اس قدر سکون ہوگا. شاہ صاحب آپ نے جو واقعہ بتایا نا آپ کے علاقے میں جو پیش آیا، تو یہاں پہ پھر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں اگر گھر میں سکون چاہیے، ایک تو جس طرح ابھی محمدی صاحب فرما رہے تھے محبت، سپیس، ایک دوسرے کی جگہ، اس کا احترام، چھوٹا ہے یا بڑا سب کی اپنی جگہ ہے، ان کو جب وہ جگہ دی جائے گی تو یقیناً سکون رہے گا گھر میں. والدین کا احترام کرنا ہم بھول گئے. ایسی بیسیوں مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. اگر ہم 1-2 دن پیچھے جائیں، یا آج کا بھی اگر ہم کوئی ڈیٹیل نیوز پیپر دیکھ لیں یا نیوز کو فالو کرنا شروع کر دیں، کہیں نہ کہیں ایسی واقعات ہمیں ڈیلی مل رہے ہیں. تو گھر میں اگر سکون چاہیے تو والدین کا احترام بھی ہمیں سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے. جی بالکل، والدین کے ساتھ انٹریکشن جب تک آپ کا صحیح اور درست نہیں ہوگا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں والدین کی بھی عموماً ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے، اور والدین کی طرف سے جو والدین کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا. میرا ذاتی ایک تجربہ یہ بھی ہے چھوٹی عمر میں کہ جو والدین حرام رزق لا کے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو پھر یہ اس کی وجہ اس کا یہ سبب ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو رہی ہے اور راہ سے ہٹ رہی ہے. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب حافظ گوہر مستجاب صاحب وزیر آباد سے کال کر رہے ہیں. مستجاب صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سارے مہمان بھی سن رہے ہیں، بتائیے. بڑے پیارے مہمان ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کو، مولانا محمد ابراہیم صاحب کو اور سید مدثر شاہ بخاری صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور حضرت بخاری صاحب کو میں عمرہ کی سعادت جو انہوں نے کی حاصل کی ہے اس پر مبارکباد بھی پیش کروں گا. ماشاءاللہ. نظامی صاحب اس کا پیغام ٹی وی کو میں 25,000 روپئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیرہ. حسن الجزا. حافظ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ. سب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں تو اب میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں. میرے بھی چند جملے لے لیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے لیے باعث برکت و رحمت کرے یہ روپیہ، اور آپ کی آخرت کے لیے نجات ہو جائے. ترقیاں کیجئے خوب، اور خوب خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں شامل کریں، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے اہل خانہ کی زندگیوں میں. آمین. بہت شکریہ آپ نے تعاون کیا. تو سر جیسے بات کر رہے تھے، عرض کر رہا تھا کہ حلال رزق جو ہے نا جی یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے گھر کے سکون کے لیے. گھر میں جو بے سکونی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حلال رزق جو ہے وہ نہیں ہمارے گھروں میں زیادہ تر ہے. آپ انسپیکشن کر کے دیکھ لیں. چند ایک واقعات کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ واقعتاً یہی ہوگی. سب سے بڑا میٹر جو ہے یہ نافرمانی اور لا دینیت
اور دین جو گھر سے نکل رہا ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر گھر میں مال لانے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یورپ اور دوسرے جس کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ہم وہ آسائشیں تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں مادر پدر آزاد جو ہے وہ ماحول اور معاشرہ ہے کہ جو ہی بچہ 12-15 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں چل بھائی اب تو نے خود ہی کمانا ہے، خود ہی زندگی گزارنی ہے، تیری اپنی مرضی ہے، جس طرح مرضی. وہ بالکل اپنی پروٹیکشن سے وہ اس کو وہ فارغ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خود کماؤ اور کھاؤ. ہم کہتے ہیں یہ ترقی ہے. اور اسی کو دیکھے دیکھی پھر ہمارے یہ اسلامی ممالک جو ہے ان میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب بچے جوان ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جو ہمیں سنبھالنے کی جو ذمہ داری تمہاری تھی وہ تم نے پوری نہیں کی اس وقت جب تمہاری ہمیں ضرورت تھی. جب بچوں کو جب ماں باپ کی ضرورت تھی تو والدین نے اس کو جو ہے وہ نبھایا نہیں ہے. اب ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کو ضرورت ہے بچوں کی بڑھاپے میں، تو وہ بھی گھر سے کک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وائس ورسا ہے، دونوں طرف سے تربیت کے حوالے سے دونوں طرف سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور پھر ہی سکون ہماری زندگیوں میں یا گھروں میں ہوں گے. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے، ہمارے ساتھ رہیے. مغفرت کا رمضان پھر رمضان. ہمیں گھروں میں سکون چاہیے، زندگیوں میں سکون چاہیے، اپنے خاندان میں سکون چاہیے، معاملات زندگی میں سکون چاہیے. تو سکون تو صرف اللہ کی راہ پہ چلنے سے ہی ہے، اور اس کے لیے ہی ہم کوشاں ہیں. ہماری آج کی ٹرانسمیشن ہو یا ہمارے پیغام ٹی وی کا ڈے 1 سے نشریات کا سلسلہ ہو، وہ اسی موٹیو پہ ہے، اسی مقصد پہ ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلیں. آئے اللہ کی راہ پہ جڑیں، آئے اللہ کی راہ میں ہم سب اکٹھے ہو جائیں، آئے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں. اور خرچ کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے ہمیں لائیو کالز موصول ہو رہی ہیں، جیسے ہمیں میسیجز مل رہے ہیں. ایک کال ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر محمود ملک صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں. طاہر صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. جی ماشاءاللہ آپ کی اسلام کی سربلندی کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنت کو قبول کرے، آمین. اور میری طرف سے 50,000 روپیہ ڈونیٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طاہر محمود ملک صاحب آپ نے کال کی ہے اور دین کے ساتھ جڑنے کی بات کی ہے، دین کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی ہے، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ 50,000 قبول و منظور فرما لیں اور آپ کے لیے باعث اجر و ثواب کر دیں، رحمت کا باعث کر دیں، برکت کا باعث کر دیں، نجات کا باعث کر دیں، ترقیوں کا باعث کر دیں، خوشیوں کا باعث کر دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. جزاکم اللہ خیر. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. نعمان عزیز صاحب سیالکوٹ سے کال کر رہے ہیں. نعمان عزیز صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. جی میں پیغام ٹی وی پہ پہلے اسلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ٹھاک ہے جی. آپ کو محمدی صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں، اور نجیب اللہ طارق صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں نعمان عزیز صاحب. میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں پیغام ٹی وی پہ. جی کیا ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی 5,000 روپے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعمان صاحب یہ معظم صاحب کے کزن ہیں، چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑی سی زبان میں لکنت بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا شوق ہے، کیا ذوق ہے، کیا جذبہ ہے. نعمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، ایسی برکتیں سمیٹتے رہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی پلیز. جو انہوں نے بات کی ہے نا جی شاہ صاحب نے، جی وہ حدیث سے بھی ثابت ہے. جی نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں بتائیں کہ اگر تم 5 گناہ کرو گے تو 5 سزائیں ملیں گی. اس میں یہ کہ لم ینقص المکیال بل میزانہ الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم. جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کر کے پیسے کمائیں گے، اللہ ان کو کیا کرے گا، ایک قید مسلط کر دے گا. زندگی تنگ ہو جائے گی، سکون نہیں ہوگا. اور حکمران ظلم کریں گے. جو حرام کی کمائی ہے نا، وہ بتایا انہوں نے، ناپ اور تول میں کمی کرنا حرام کی کمائی ہے. اس میں 3 سزائیں، قید سالی، زندگی سخت ہو جائے گی، اور حکمران ظلم کریں گے. میں نے بس کہا ان کی جو بات تھی
वो हदीस से भी साबित है। अच्छा सर, देखें जो आप बात फरमा रहे हैं, सिर्फ सुकून घर का ही नहीं है, सुकून आपकी जान का भी है, आपके माल का भी है, आपके बिजनेस का भी है, आपके कारोबार का भी है, आपकी जॉब। सुकून तो हर जगह चाहिए ना। जैसे आप आगाज़ में फरमा रहे थे कि अगर ऐसा सुकून लेना है और गोलियां टैबलेट खा के ही, तो वो सुकून नहीं है, वो भी एक बेसुकूनी की शक्ल है। कॉलर हैं जी हमारे साथ, मोहतरम जनाब अताउल्लाह विर्क साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, मैं विर्क साहब की मिसेस बात कर रही हूँ। जी बहन, शुक्रिया आपने कॉल की, हुक्म कीजिए बहन। जी भाई, मैं पैगाम टीवी को 10,000 रुपया डोनेट करना चाह रही हूँ। माशाल्लाह 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 जी, बहुत शुक्रिया बाजी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका प्रोग्राम भी हमने फ्राइडे को सुना। सलामत रखे आमीन, और दीन की खिदमत अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ले और आपको तौफीक से नवाजे। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, खैर हसन जज़ा। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल व मंजूर फरमाए जी। और विर्क साहब के लिए और आपके लिए ये बायस अजर व रहमत हो जाए जी। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला विर्क साहब को सेहत कामिला अजला अता फरमाए। पता चला था बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। इस पैगाम टीवी के ज़रिए सब लोग भी उनके लिए दुआ गो होंगे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आपका प्रोग्राम भी हमने फ्राइडे को सुना, माशाल्लाह आपने अच्छी गुफ्तगू की, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, लेडीज़ का जो प्रोग्राम था उसमें गुफ्तगू फरमा के गई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आप बहन जानती हैं बड़े अच्छे तरीके से कि जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जुमे को आई हुई थी ना पैगाम टीवी पे। माशाल्लाह, ये तो फिर आपकी अपनी जगह हुई, आपका अपना घर हुआ। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल करें जी। एक कॉलर और है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा बाजी रुखसाना कौसर साहिबा अमेरिका से कॉल कर रही हैं, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। जी बहुत शुक्रिया, फरमाइए। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, सब अच्छा चल रहा है, फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपनी तरफ से 20,000 रुपया जो है ना वो देती हूँ इस चैनल को। माशाल्लाह। आपको मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मदी साहब सुन रहे हैं और शाह साहब भी सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए जी। जब इतनी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल होती है तो फिर हमें भी एहसास होता है कि वक्त बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है और इतना डिफरेंस होता है। बहरहाल हमारी बहन शामिल हुई, पैगाम टीवी के साथ ताउन किया। अल्लाह ताला इनका जज्बा और इनकी नेकी और इनकी नीयत अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और इनको अजर अजीम अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच जी। सर कुछ कहना चाह रहे थे? सुकून की कई सूरतें में हैं। हाँ जी, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं जब मैं घर जाता हूँ जी, तो जब मेरे बच्चे मुझे ऊपर चिमट जाते हैं, शोर करते हैं, सुकून मिल जाता है। बाद आदमी कहते हैं बच्चों चुप करो, मुझे सुकून लेना है। वो कहते हैं जब बच्चे शोर करते हैं ना, कोई मेरे ऊपर चढ़ जाता है, कोई करता है, मुझे सुकून आ जाता है। अच्छा, ये मुख्तलिफ तबीयत है, मुख्तलिफ कैफियत है। हम जब छोटे होते थे हम देखते थे कि अगर वालिद मोहतरम आ रहे हैं तो हम डरते थे और साइड पे होकर बैठ जाते थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो वो एक अलहदा। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ जगह ऐसी भी हैं कि बच्चे जब वालिद आते तो वालिद ऐसे बाजू खोलते हैं और बच्चे ऐसे बाजू खोलते हैं, और वो एक तो सबका अपना अपना एक। मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे वालिद साहब थे ना, तो एक दिन हम तीनों भाई, थोड़ा फर्क था, 2-2 साल का, अब उसका लेटे हुए शरारतें कर रहे हैं। हमारे चाचा थे, वो आए, कहते कि साहब है की करन तुसी बच्चा ना, मैं घर होना तो बच्चे डर के कोने दब जाते हैं। अब भाई कहते मैं बच्चा का बाप हाँ, थानेदार से नहीं यार। बड़ा अच्छा जुमला है। वो इसलिए डर जाते कि आप डरा के रखते हैं, और मैं इसलिए ऐसा हूँ कि मेरे साथ बच्चे, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मुझसे प्यार करते, अपना सुकून है। अच्छा, सुकून जो है समटाइम्स आपके घर में रिस्क की फरावानी भी काउंट करती है, और मैं बल्कि कहूँगा एक बड़ा अहम फैक्टर है हमारी ज़िंदगियों का। अगर घर में रिस्क की फरावानी नहीं है, सुकून नहीं है, तंगी है, परेशानी है, नाचाकी है, उसके लिए क्या सिर्फ मर्द हजरात की ज़िम्मेदारी बनती है जो घर के कफ़ील हैं कि घर में सुकून लाएं, रिस्क इस तरह से लाएं कि जो हलाल तैयब भी हो और घर के लिए वाफर भी हो या ज़रूरत के मुताबिक हो? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे ही है, जो वसाइल हैं, जो ज़रूरियात हैं इंसान के घर की, जो अगर वो आपकी अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं तो फिर ये भी एक सुकून का ज़रिया और सबब है। और अगर आप समझते हैं कि जो आपके ज़रूरी अखराजात हैं वो आपके पूरे नहीं हो रहे, तो इस वजह से बेसुकूनी पैदा होती है। बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक वजह भी ये भी है कि जो हमारे घरों में अफरा तफरी होती है, सुकून नहीं है। जो घर का सरबराह है, जिसे अल्लाह ने कव्वाम बनाया है, उस मर्द की इतनी आमदनी नहीं है, वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता कि जिससे उसके अखराजात, ज़रूरी अखराजात जो है ना वो पूरे हो रहे हो।
تو اس وجہ سے پھر بے سکونی ہوتی ہے. یعنی ایک بہت بڑا ریزن جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اخراجات پورے نہ ہونا. تو دین اسلام کیونکہ ہمیں سکون دیتا ہے اور سکون کی تعلیمات دیتا ہے، تو اس لیے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون کے جو ذرائع ہیں اس میں رہنمائی کی ہے. اگر ایک آدمی اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے پھر اسلام نے ہمیں 2 لائنیں دی ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کریں اور جو اللہ نے نہیں دیا اس پہ صبر کریں. قناعت پسندی کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن وہ یعنی آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا. اور دوسرا مرحلہ یہ میں معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے سو چکنا، لیکن مجبوری ہے مجھے وہ کال لینی. جی بالکل، یہ بھی بہت ضروری. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم. محترمہ مقصودہ زاہد صاحبہ سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ محترمہ آپ نے کال کیا. حکم کیجئے، فرمائیے. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. محمد عمر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. عمر بھائی ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر دیجئے اور فرمائیے. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے فرمائیے. میں پیغام ٹی وی کو نا 5000 روپیہ دیتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوش ہو جائیے. بالکل یہ خوشی کا ہی موقع ہے کہ جب آپ خیر کے کام میں شامل ہوتے ہیں. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی دے. میں آپ کو بہت، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول کریں جی. اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، فیملی میں برکتیں نازل کریں جی. آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی سر آپ کمپلیٹ کیجئے وہ بات. دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ ایک ذریعہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ایک گھر ہے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے بے سکونی ہے، افراتفری ہے گھر میں، تو جو عزیز و اقارب ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے وہ ضروری اخراجات کو وہ پورا کریں. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 20 مثالیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مصطح بن اساسہ صحابی رسول تھے، ان کے عزیز و اقارب میں سے تھے، غرباء میں سے تھے، تو ان کے اخراجات وہ ادا کرتے تھے. تو اس طرح یعنی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایک گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، تو اس وجہ سے سکون پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی. کالر ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. محترمہ مقصودہ زاہد صاحبہ سیالکوٹ سے کال. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے فرمائیے. اچھا جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو سارے؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں. حکم کیجیے. اچھا 10,000 روپیہ نا میں الحمدللہ ٹی وی پروگرام کے لیے دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. قبول کر. آمین آمین. معزز مہمان سارے سن رہے. آپ کی ساس صاحب ہے میری. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بات کیجئے. پھر آپ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے شرما رہے ہیں، آپ بات کیجئے جی. سلام کہیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی. میرے یہ والدہ محترم ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے دین کے لیے. یعنی میرے سسر صاحب جو ہیں وہ معذور ہیں لیکن عالم دین ہے الحمدللہ، وہ بھی دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. تو میری والدہ محترمہ یہ شاہ صاحبہ انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا بچیوں کا ادارہ چلا رہی ہیں. اچھا تو کافی بچیاں وہاں پہ پڑھتی ہیں. وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہے الحمدللہ، اور دن رات انہوں نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے خاوند کی بھی بہت خدمت کی ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا جب علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے تو اس دور کے اندر جو ہے نا وہ احتجاجی تحریکیں چلی تھیں، تو اس میں وہ گر کے زخمی ہو گئے، پھر ان کی وہ ٹانگیں نیچے سے کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو اس دور سے اب تک وہ ان کی الحمدللہ خدمت کر رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں جی یہی تو جذبے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ نہ صرف اپنی فیملی گھر میں سکون ہے بلکہ ماشاءاللہ دین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے آپ کا دینا جی. نہ صرف آپ کی ساس محترمہ بلکہ آپ کے سسر محترم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی صحت دے. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. اچھا جیسے محمدی صاحب سے بات ہو رہی تھی، شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ گھر میں اگر رزق کی فراوانی نہ ہو تو بھی بے سکونی ہے، اور اگر گھر میں رزق کی ایسی فراوانی ہو کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ بھی میسر ہو تو بھی کیا گھر میں اس طرح کی زندگی گزر رہی ہو تو بے سکونی آ جاتی ہے سم ٹائمز؟ جب بھی آپ اپنے آپ کو دین اسلام سے جدا کریں گے جی، وہ روڈ میپ جو اسلام نے متعین فرمایا ہے اس کو چھوڑیں گے تو پیسے جتنے مرضی ہوں سکون نہیں آ سکتا. یعنی پیسے ہیں، آسائشیں ہیں، اے سی ہے، سارا کچھ ہے،
گھر میں نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہے، سکون آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، یعنی گھر میں بھی جا کے آپ قرآن مجید پڑھیں، گھر میں جا کے نفل نوافل پڑھیں، گھر میں بقیہ نماز پڑھیں، اس سے بھی یہ سکون، پیسے سے صرف پیسے سے جو ہے وہ سکون میسر نہیں آ سکتا، نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا اس سے پہلے کہ شکریہ ادا کروں، میرے پاس کمنٹس میں حفصہ عامر ہیں، فیضان ہنجرہ ہیں، حافظ عبد الرحمن ہیں، اور اس طرح بہت سے نام ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سلام، دعا، پیار، عقیدت، محبت کا اظہار کیا ہے ہمارے تینوں مہمانوں کے لیے، وہ سب میں نے آپ کو پہنچا دیے جی۔ اتنے زیادہ ہارٹ ہیں ٹرانسمیشن کے اس میرے پاس کمنٹس میں، وہ سارے ہارٹ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کہا ان سے بڑھ کر ہم ان کے لیے کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ان پیارے اور معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود رہے سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب، شاہ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے محمد ابراہیم محمدی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، اور موجود رہے پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب۔ پروفیسر صاحب جب بھی آتے ہیں ہم سیکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ ان سے، اور آج ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ والوں کی محفل ہمیں اٹینڈ کرنی چاہیے، جوائن کرنی چاہیے۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی ہم افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب اختتام میں جاتے ہیں تو ہم سب، آپ، میں، ہمارے ناظرین سامعین، ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ محمد ابراہیم محمدی صاحب پلیز دعا کروا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرض المسلمین، یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرض المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین، شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما، اللہ مشرق مغرب شمال و جنوب میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ جہاں جہاں تیرے مسلمان بندے بیمار ہیں اللہ لا علاج بیماریوں میں جکڑے ہوئے، اللہ آپ کے لیے تو کوئی بیماری بلا علاج نہیں ہے، اللہ جی آپ نے تو کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جتنے ہمارے عزیز پیارے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما، اللہ اگر ہمارے والدین بیمار ہیں صحت عطا فرما، اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما، اے میرے مولا کریم پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ مصیبت میں گھرے لوگوں کی مصیبتیں دور فرما، اللہ کتنے ہی تیرے بندے مقروض ہیں اللہ اپنی رحمت سے قرض دور فرما، اللہ اپنی رحمت سے قرض دور فرما، اللہ کتنے ہی شادی شدہ جوڑے بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما، اللہ تو مریم کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اللہ مریم مانگتی نہیں، اے مریم کو عطا کرنے والے شاہا، اللہ جو تیرے بندے بندیاں تجھ سے مانگتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اولادیں عطا فرما، اللہ نیک صالح اولادیں عطا فرما، اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں نیک
نیک صالح بیٹیاں عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جنہیں تو نے اولادیں عطا کی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، اللہ والدین کا فرما بردار بنا، اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہم سب کو والدین کا تابع دار بنا، اللہ ریاکاری دکھاوے سے محفوظ فرما۔ اللہ جن تیرے بندوں نے جن تیری بندیوں نے پیغام ٹی وی کے ساتھ دعوت اسلام کے ساتھ پیغام کے ساتھ قرآن و سنت کے پیغام کے ساتھ تعاون کیا اللہ ان کا تعاون کرنا قبول و منظور فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے پیغام کے ساتھ تعاون کیا اے میرے مولا کریم تو خود ان کا معاون اور مددگار بن جا۔ اللہ ان کے رزق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اگر ان کی زندگی میں کوئی شر ہے اللہ اپنی رحمت سے اس شر سے انہیں محفوظ فرما۔ اللہ ان کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا عنوان گھروں کا سکون ہے۔ اللہ جن لوگوں نے گھروں کا سکون اللہ اس پیغام کو سنا اللہ اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا اللہ سب کو سکون نصیب فرما۔ اللہ سب کو سکون نصیب فرما۔ اللہ ہمارا صیام قبول فرما۔ اللہ ہمارا قیام قبول فرما۔ اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے التجائیں فریاد کر رہے ہیں اللہ ہماری التجائیں فریادیں قبول فرما۔ اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ اے میرے مولا کریم جن کے لیے ہم نے مانگا ہے اللہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں اللہ اگر آج بہاروں بہشتوں میں ہیں اللہ ان کی بہاروں میں اضافے فرما۔ اللہ اگر کسی عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں مالک جی اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما۔ اللہ جی آپ تو اللہ الصمد ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں شاہ اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما۔ اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی رحمت خاص سے ہمیں عطا فرما۔ اللہ جو ہم نے نہیں مانگا ہمیں مانگنا چاہیے تھا اللہ بن مانگے ہی ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اللہ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے اللہ ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے ہی عطا فرما۔ اللہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ اے مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے اس دنیا میں آخرت میں مفید ہے اللہ دنیا آخرت کے سارے فائدے خیریں برکتیں ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ جس کے ساتھ ہی افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی اب بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر در بدر کی خاک کتنی چھان لی لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر